السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 مارچ 2024 چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. نا امیدیں نہیں رکھنی. آپ نے لڑائی آپ کی ہے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہے، اور طاقتور لوگ جو اس وقت اقتدار میں آئے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھے. لندن ان سے رابطے ہیں، لندن میں بیٹھ کے بین الاقوامی دنیا سے رابطے ہیں. میرے تک تو وہاں لندن میں بیٹھے کچھ دوستوں نے بہت زبردست، بہت خطرناک بھی اور زبردست بات بھی بتائی ہے مجھے کہ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے. ابھی لڑائی آگے چلنی ہے اور یہ رکنی نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو اس میں پاکستان کے اہم پولیٹیشنز، وکلا، سوشل ایکٹیوسٹ، ان کے لیے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن غلط ہو، لیکن آنے والے دن میں آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے. یہ لڑائی لڑنی ہے. آج سب سے پہلا جو کام ہے وہ عمران ریاض کی نظر ثانی کی درخواست فائل کر دی ہے کہ جس میں 5 دن کا ریمانڈ دیا تھا. ہفتہ اور اتوار چھٹی تھی، جمعے والے دن کی بات ہے، اور کل دائر کر دی تھی، اور آج اس کی سماعت ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس اور جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس. اس میں کیا بات ہوگی وہ کر دیتے ہیں. ایک نام اگر زبردستی ECL میں ڈال دیا ہے، PCL میں ڈال دیا ہے، تو ایک آدمی کے لیے کتنے دکھتے اور کتنی پریشانی ہے. اس کیس کی سماعت بھی ہونی ہے. فرح شہزادی کے بچوں کے نام، کوئی FIR نہیں ہے، ہوائی باتیں ہیں، اور ہماری عدالتیں اپنا وہ کردار نہیں ادا کر رہی بنیادی حق کے تحفظ کے لیے جو فراہم کرنا ہے. وہ نام وہاں پر ہیں ان کے PCL کے اندر، کوئی وجہ نہیں ہے. اس میں کیا ہوگا؟ اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے میں کیا ابہام ہے؟ کیا وہ فیصلہ گراؤنڈ پہ رہ سکتا ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنیں گے؟ اگلی جو بات ہے، کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی اور محمود اچکزئی کے لیے. دونوں میدان میں ہیں. آپ کو پتہ ہے پلیٹ میں رکھ کے صدارت کا الیکشن آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے، اور وہ صدر بن جائیں گے بڑی آسانی سے. صدر بننے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے صدر ہیں، ایوان صدر میں بیٹھیں گے. حکومت آئے یا نہ جائے یا جائے، آپ اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. سب سے پہلے لے چلتے ہیں آپ کو عمران ریاض کی نگرانی کی درخواست کی طرف. عمران ریاض نے، ایک صحافی ہے، اس نے کیا جرم کیا، کیا گناہ کیا ہے؟ صرف آواز اٹھاتا ہے حق اور سچ کی. جو معاشرے میں ہونے والی برائیاں ہیں، جو معاشرے میں طاقتور آدمی جس کو کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو وہ بھگت بھی رہا ہے جیسے ہم بھگت رہے ہیں، میں بھگت رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے یعنی ابتدا میں بتا دیتا ہوں کہ عمران ریاض نے باہر آنے کے بڑا عرصہ بعد جب آواز، ایک بڑا ٹائم لگا اپنا اسپیچ تھراپی پہ، دنیا میں واپس آنے پہ، تو اس نے بچوں نے فیصلہ کیا، خاندان نے، کہ عمرے کے لیے باہر جانا ہے. تو وہ اس درخواست دی کہ نام ہے کوئی بھی، پتہ لگا کہ کوئی ایک PNIL لسٹ کے اندر ہوتا ہے. وہ PNIL لسٹ کو چیلنج کیا، اور جب ہائی کورٹ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس میں کوئی اسٹینڈنگ آرڈر سامنے آئے کہ 1 ہفتے 1 مہینے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ملی. اور یہ سپتمبر سے ڈال کے نام آپ نے، اور 9 فروری کو یہ نام نکالا، اور پھر نام ڈال دیا PCL میں، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں. رول 21 اور 22 بڑا کلیئر ہے. اس میں کوئی ہینیس کرائم ہے، کوئی جرم، کو بہت بڑا جرم کوئی کیا ہے، تو اس میں اگر آپ کا نام اگر ہے تو آپ کا نام پاسپورٹ کنٹرول. اب اس میں وہی ایک FIA کی لسٹ، اس میں ضمانت ہو گئی، تھا ہی کوئی نہیں، کوئی ہینیس کرائم نہیں، اور نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں. اس کا طریقہ ہے ریویو. میں نے چیلنج اس کو کیا ہے کہ نہیں بھئی آپ اس طرح نام نہیں ڈال سکتے، اور یہیں اس کو جوڑ لیتے ہیں فرح شہزادی کے بچوں کے حوالے سے کہ ان کے بچوں نے ملک سے باہر پڑھنے جانا تھا، نہیں جانے دیا گیا. اور کون چلا رہا ہے نظام یہ سمجھ لیجئے گا.
پھر چیلنج کیا ہوا, سنگل جج نے درخواست کہا کہ جناب آپ ریویو میں, وہ ریویو میں کیوں جائیں بھائی؟ ریویو میں تو تب جانا ہے کہ اگر جائز ڈالا ہوا ہے, جب ہے ہی نام نہیں, آپ ہینیس کرائم میں آتے ہی نہیں ہیں تو پھر کس بات کے اوپر؟ اور بچوں کے نام کو جائیداد نہیں, کوئی کنسر نہیں, کوئی ایف آئی اے میں نہیں, آپ کیسے روک سکتے ہیں بچوں کو؟ پھر بچوں کو عمرہ کے جانے کی عارضی حساب, یہ اس میں کل میں نے بحث کرنی ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دیکھی جائے گی. تو عمران ریاض کا انشاءاللہ العزیز جو 5 دن کا ریمانڈ دیا اس کو چیلنج کیا ہوا. میں نے جیسے بتایا تھا ہفتہ اتوار چھٹی ہے, پیر والے دن چیلنج کیا, پیر والے دن لگی نہیں. یہ آج سماعت ہونی ہے اور اس میں نے ساری چیزیں جو رکھی ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا نام جو ڈالا جو اپنا 5 دن کا جو ریمانڈ دیا وہ ہوائی گراؤنڈز کے اوپر دیا ہے. اور ہوائی گراؤنڈ یعنی آپ کو بتانا ہے, ریزن دینے ہیں, صرف خالی 4 لائن یعنی 4 لائنوں کا ایک آرڈر لکھ کے کہ جناب ریمانڈ حوالے کر دیا. کس بنیاد پر؟ جج صاحب نے دیکھا ہی نہیں, جج صاحب نے پیرامیٹرز ہی نہیں دیکھے. یار یا کوئی پریشر ہے, یہ تو نظر آنے والی باتیں ہیں نا ساری. اور یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمران ریاض کا جو ریمانڈ جو ہے نا وہ اب چونکہ 6 تاریخ تک ہے, آج 5 تاریخ ہے, کل کے لیے ریمانڈ رکھا ہوگا. تو آج ایک دن کا نوٹس, میں زیادہ لمبا تو نوٹس کروانا نہیں ہے, 1 دن کا ہی نوٹس ہے. ایک دن نوٹس ہو کے یا جسٹیفائی ہو جائے, آئیں جسٹیفائی کرے کس بنیاد کے اوپر ہے, کیسے آپ رکھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ انہیں بریت کا ڈسچارج کی کے حوالے سے اس بات کو لے کر چلوں گا اور بڑی امید ہے ڈسچارج عمران ریاض ڈسچارج ہو جائیں گے. اب آتے ہیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستیں لینے کا, یہ آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. آئین آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ سیاسی جماعت کو بین کیا جا سکتا ہے 2 وجوہات کے اوپر, کہ قومی خود مختاری کے اوپر اگر وہ بات کرتے ہیں, ملک کی سالمیت کے اوپر بات کرتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک الیکشن کا سمبل سیکشن 209 کے تحت سرٹیفکیٹ جمع کر آپ نے کہا الیکشن ٹھیک نہیں کرایا, اور 215 کے تحت آپ نے سمبل لے لیا. اب اس کے کانسیکوینس سیکشن 104 کے اندر ہے, رول 94 کے اندر ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے وہ پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا. پارٹی ہے جہیز کے سامان کے باوجود آپ الیکشن لڑا اور میدان میں رہ کر ایسا میدان مارا کہ تقریباً 2/3 اکثریت لے گئے. فارم 45 میں جو کچھ بھی کیا اس کو چھوڑیں. اگلی بات جو ہے مخصوص نشستیں لینے کے لیے آرٹیکل 51 کے تحت گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو دینی نہیں ہے نشستیں, اور وہ نشستیں صرف اس حد تک نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ تقسیم کر دے. وہ بھی آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے. آئین میں وجہ یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں انہی کی ہے جن کی سیٹیں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں یہ, اور پاکستان تحریک بطور پارٹی آپ نے آنے نہیں دیا. تو رول 94 بھی جو ہے آئین سے متصادم ہے. اس کو میں علیحدہ چیلنج کر رہا ہوں. میں نے آئینی درخواست تیار کر لی ہے, کوشش میری ہوگی کہ آج میں دائر کر سکوں, لیکن عام آدمی کے سمجھ کے لیے کہ یہ تناسب کے مطابق ہے. ایک سرٹن پرسنٹیج ہے, میں آپ کی جتنی سیٹیں ہیں اس کے مطابق سیٹیں آپ کو تقسیم ہونی, یہ آپ کے علاوہ دوسری سیاسی جماعت کو دے نہیں سکتے ہیں. یہ جو سیاسی جماعت ہے اسی کو ملنی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے نہیں مان رہے تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا. سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں وہ نہیں ہم مانتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن, اور الیکشن کمیشن آئین میں ترمیم کرے. الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے, نہ ٹرائبونل ہے, نہ اس کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ بیٹھ کر اس کی تشریح کر سکے. یہ بڑی زبردست ہے ہی نہیں, تشریح نہیں کر سکتا تو تشریح کس بنیاد پر کرے گا؟ یہ بھی آئین سے مبرہ بات ہے. تو اور یہاں ایک ممبر نے جس نے ڈائسنٹ نوٹ دیا ہے, اس نے کہا کہ اس وقت تک یہ سیٹیں خالی رہے جب تک آئین کے آرٹیکل 51 106 میں ترمیم نہیں ہو جاتی. یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی یہ عدالتیں کہاں سے آ گئی؟ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا تو نہ عدالتیں ہیں, نہ کورٹ ہے, نہ ٹرائبونل ہے. ٹرائبونل کا تو ایشو نہیں ہے, کورٹ کے پاس اختیار ہے انٹرپریٹیشن کا. آخر میں آصف علی زرداری صاحب اور محمود اچکزئی کے کاغذات نامزدگی صدارت کے لیے منظور ہو گئے ہیں. دونوں میدان میں کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جیت جائیں گے آصف علی زرداری صاحب. محمود اچکزئی پاکستان سنی تحریک اتحاد کونسل کی طرف سے ہے تو صحیح. اب وہ ساری, اور اس وقت فرق صرف اتنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اکیلی ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے. تو پاکستان تحریک انصاف تو اب تو یہاں پر باقاعدہ جی ڈی اے, جماعت اسلامی, اے این پی اور پاکستان سنی اتحاد کونسل آ جائیں, بلوچستان کی جماعتیں آ جائیں,
تو یہ جدوجہد جمعیت علماء اسلام آ جائیں، یہ جدوجہد لڑنے کے لیے اب ساری سیاسی جماعتیں ہیں. تو کیا الیکشن پہ کوئی اثر ہوگا؟ آپ نے پہلے بھی دیکھا 4 حلقے کھلوانے کے لیے کتنی جان بڑی پڑی، 123 دن کا دھرنا دیا تھا، تب جا کر آپ کو کیا ہوا تھا؟ الٹیمیٹلی بھی دھماکہ ہوا تھا. پھر جا کے کیا ہوا تھا کہ جناب آئے ایک کمیشن بنا، وہ کمیشن بھی ایسا بنا جسٹس ناصر ملک کا پھسپھسا تھا. اس کا کیا اثر ہم نے دیکھا وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے. الٹیمیٹلی جو اب چیزیں ساری سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب بن جائیں گے، اور پاکستان اور یہ PDM-2 جو ہے اس ملک کی تباہی کے لیے اب آگے چلے گی، آگے بڑھے گی. کہنے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.